تھے تو ہم نے آپ کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے اس وقت بھی آپ کی ضروریات کو پورا کیا تھا۔ اب تو آپ سوال کر رہے ہیں، اب تو آپ مانگ رہے ہیں، تو جب ہم نے بن مانگے آپ کی ضروریات کو پورا کر دیا تھا، اب اگر آپ مانگیں گے تو ہم آپ کو کیسے محروم رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے میرے موسیٰ پریشان نہ ہوں، چھوٹے چھوٹے نہ ہوں، آپ کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں کیا کروں گا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، سبحان اللہ، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ہم نے تو آپ پہ اس کے علاوہ بھی اور بڑے احسان دیے ہوئے ہیں۔ واقعات وہ گزر چکے ہیں، لیکن میں اشارہ کرتے جاؤں گا، تھوڑا تھوڑا ان کو چھیڑتا چلا جاؤں گا تاکہ وہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، ایک وقت آپ کی حیات طیبہ میں ایسا بھی آیا تھا، وقت کا بادشاہ آپ کا مخالف، آپ کے خاندان کا مخالف، آپ کی قوم کا مخالف، معاملہ اس کا یہ ہو چکا تھا کہ جو بھی بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہوتا اس کو وہ قتل کر دیا کرتا تھا۔ ڈر لگا ہوا تھا اس کو کہیں وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے جس نے میری سلطنت کو آگے ختم کرنا ہے۔ راستے روک رہا تھا، اور اسی دوران ہم نے آپ کی والدہ محترمہ کی جانب القاء کیے معاملات۔ ہم نے ان کو وحی کی، وحی سے مراد یہ نہیں ہے جیسے پیغمبروں کی جانب وحی آتی ہے، نہیں، ہم نے ان کی باتیں ان کے دل میں القاء کی، اور ہم نے ان کو سجھا دیا، سمجھا دیا کہ موسیٰ کی پیدائش پہ کیا کرنا ہے۔ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ موسیٰ کو تابوت میں ڈال دو، اور تابوت کو سمندر کے حوالے کر دو، موجوں کے حوالے کر دو۔ رہا یہ سوال کہ موسیٰ کا کیا بنے گا، وہ تو تیرنا نہیں جانتا، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اپنے ہاتھوں بھی ٹھیک سے نہیں ہلا سکتا، تو ہم نے ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے آپ کی ماں کو یہ گارنٹی سونپی تھی کہ ہماری ذمہ داری رہی، ہم موسیٰ تجھ کو واپس کریں گے۔ اے ام موسیٰ پریشان نہ ہو، اے ام موسیٰ دل چھوٹا چھوٹا نہ ہو آپ کا، ہم جو آپ کو کہتے ہیں موسیٰ کو پانی کی لہروں کے حوالے کرو، آپ پانی کی لہروں کے حوالے کریں ہمارا نام لے کے، ہم چھوٹا سا بچہ آپ سے لے رہے ہیں، ہم اس کو پیغمبر بنا کے آپ کے حوالے کریں گے۔ کئی تقرر آج تو اس بچے کا پالنا آپ کے لیے مشکل بنا ہوا ہے، حالات کٹھن بنے ہوئے ہیں، لیکن موقع ایک ایسا آ جائے گا یہ بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گا، اور آپ کے لیے اس بچے کو پالنا مشکل نہیں رہے گا، آپ کے لیے کوئی ٹینشن نہیں رہے گی، ہم ساری دشواریوں کے راستے ختم کر کے آپ کی گود میں آپ کا بچہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ چھوٹا سا بچہ پانی کی لہروں کے حوالے ہو گیا۔ چھوٹی بہن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھی، وہ چھوٹی سی تھی اس وقت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن اس پانی کے اندر چلنے والے تابوت کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیکن نظریں بچا کے چلتی ہے لوگوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہ نگرانی کر رہی ہے۔ یہ تدبیریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کے دل اطہر میں ڈالنے والا کون تھا؟ اللہ۔ اسی کو اللہ نے وہی کہا۔
کوئی الگ سے فرشتہ نہیں آیا تھا. اللہ اللہ. چل رہی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن, چلتے 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 دیکھا تو وہ جو تابوت تھا نا وہ رخ کر رہا ہے جہاں سے خطرہ ہے اسی طرف. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری تدبیریں اپنے اعتبار سے کام کرتی ہیں اور ہماری تقدیر اپنے اعتبار سے کام کرتی ہے, اور تمہاری بنائی ہوئی تدبیریں فیل ہو جاتی ہیں ہماری تقدیر کے سامنے. وہ اردو میں کسی شاعر نے کہا, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے.